ان آیات کی کیا تم تائید کرتے ہو؟ ان آیات پہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کبھی تم نے ان آیات کی تم نے تفسیر کی اپنے عوام کے لیے صحیح طور پر، یا اس کو موڑ توڑ کے تحریف کر کے پیش کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. ترجمے تم خود دیکھ لینا، مختلف لوگوں نے ترجمے کیا. کیا چلو میں آپ کا ایک ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، اپنا ترجمہ نہیں سناتا آپ کو. طاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت واہلہ اور واعلہ کی مثال بیان فرمائی ہے. تو واہلہ اور واعلہ کافروں کے لیے مثال ہے. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے؟ جو شبیہ ہیں. اوے مثال بیان کی نا، کوئی مثلت بھی ہو، کوئی مماثلت بھی ہو. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے بھائی؟ آپ ہیں، امریکہ والے ہیں. اوے امریکہ والوں کی کب شادی ہوئی ہے کسی نبی سے؟ اور ہندو عورتیں ہیں، ان کی کب شادی ہوئی تھی کسی نبی سے؟ تم کیوں اس کا تصدیق نہیں کرتے؟ مولویو، تمہارا امام عثمان تو اس کی تصدیق کرتا تھا. یہ ملاحظہ فرمایا المحصول فی علم اصول الفقہ تعلیف محمد ابن عمر ابن حسین الرازی، الجزء الرابع، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر 343 میں روایت کرتے ہیں ان عثمان اخر عن عائشہ بعض ارزاقها فغضبت. عثمان نے عائشہ کی تنخواہ کم کر دی، اس کی عطا کم کر دی، اس کا رزق کم کر دیا بیت المال سے. عائشہ کو غضب آیا. قال یا عثمان اکلت امانتک وضیعت الرعیہ وسلطت علیہم اشرار من اہل بیتک. عثمان تو بیت المال کھاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو نے امت کو ضائع کر دیا ہے اور اپنے قبیلے کو سب اشرار ہیں، وہ بدماش ہیں، ان کو تم نے سب مسلمانوں پہ مسلط کر دیا ہے. ولولا الصلوات الخمس لمشي الیک اقوام ذو بصائر یذبحونک کما یذبح الجمل. اور اگر تو صرف تجھ میں اتنا اسلام ہے کہ بس تو نماز پڑھتا ہے، باقی تو دین سے نکل گیا. اور اگر تیرا یہ نماز نہ ہوتا نا، ابھی میرے بہت سارے بیٹے ہیں جو بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، وہ ان کو میں بھیج دیتا تو تجھے اونٹنی کی طرح تجھے ذبح کرتے. اونٹ جب ذبح ہوتا ہے نا، نہر دے گا آپ نے، اونٹ کا جب نہر ہوتا ہے وہ اس میں بہت رقت ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ لمبا ہوتا ہے، اس کو چاقو یہاں پہ مارتے ہیں، وہ کڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس سے خون بہتا ہے، وہ بہت تڑپتا ہے. تجھے اونٹ کی طرح ہم ذبح کرتے ہیں. خود عائشہ کہہ رہی ہے اس کو. تو جواب میں عثمان نے کہا فقال عثمان ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. عثمان نے جب عائشہ نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ آیت تو پڑھی تھی عثمان نے. فكانت عائشة تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلى وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا. اس کے بعد عائشہ اپنی پوری طاقت لگا دی اس نے. تعریض کس کو بولتے ہیں؟ تعریض بولتے ہیں کنایے کو. فهو تضمین الکلام. وما التعریض فهو تضمین الکلام دلالتا لیس لها ذکر. تعریض بولتے ہیں کہ آپ کے کلام میں ایک ایسی چیز شامل ہو جس کا صراحتا ذکر نہیں ہے. كقولك ما اقبح البخل لمن تعرض ببخله. جیسے کہ اگر آپ کسی شخص کی کو کنایتاً سمجھانا چاہتے ہیں نا، انڈائریکٹلی، بغیر راہ راست کے اس کی برائی کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں بخل کتنا، لالچ کتنی بری بلا ہے، یعنی یہ شخص لالچی ہے. اس طرح خزانة الادب وغاية العرب تألیف یعقوب الحموی ابن حجة الحموی، الجزء الثانی، منشورات دار الکتب العلم، دار مکتبۃ الہلال، بیروت لبنان، سنہ 1987 میں چھپی ہے. ذکر التعریض. تعریض جو ہے ادب میں ایک لطیف باب ہے، ایک لطیف چیپٹر ہے. وهو عبارة ان يكني المتكلم بشيء ان آخر لا يصرح به. تعریض سے مراد یہ ہے کہ متکلم کنایتاً اشارہ کرے کسی کی طرف اور اس کو صراحتاً اس کے شخص کا نام نہ لائے. لِيَأْخُذَ السَّامِعُ لِنَفْسِهِ وَيَعْلَمَ الْمَقْصُودَ مِنْهُ. تاکہ سامع جو ہے اس کی مقصود سمجھ جائے اور اس کی صراحتاً اس کی بات کو نہ سنے. اچھا، یہ کتاب فتح الباری بشرح سقیم البخاری، الجزء الرابع عشر، طبع دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 میں، 2007، بیروت لبنان میں. بخاری میں ایک باب ہے، باب ما جاء فی التعریض.
صفحہ نمبر 118 ہے تعریض، حدیث میں جو تعریض آئی ہے. اچھا یعنی کنایتن قال الراغب هو كلام له وجهان ظاهر وباطن فيقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهر. کلام وہ کلام ہے کہ اس کے دو چہرے ہیں، دو وجہ ہیں، ظاہر باطن. متکلم باطن کا ارادہ کرتا ہے لیکن صراحت ظاہر کا کرتا ہے. اب جب تعریض کا مطلب آپ کو پتہ چلا تو آپ جماعت عمریہ جو ہند پاک میں رہتے ہیں ان کی اکثریت حنفی ہے، اور مذہب میں یہ اشعری اور ماتوریدی ہیں. اور ماتوریدی ویسے تو بھی عیال ہیں، مقلد ہیں اشاعرہ کے، ان کی تو گنتی بھی نہیں آتی عقائد میں ماتوریدیہ کے. یہ اشاعرہ و ماتوریدیہ کے بہت بڑے بلکہ عظیم ترین متکلم ہیں، کہ ان جیسا متکلم نہ ان سے پہلے گزرا ہے نہ ان کے بعد گزرا ہے. کون ہے وہ؟ فخر رازی. تفسیر الفخر الرازی المشتہر بالتفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب، الجزء مجلد الحادی عشر، چاپ دار الفکر، سن چھپی ہے، سنہ 2005 میں ملاحظہ فرمائیے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط وفي ضمن هذين التمثيلين تعريض بأمي النواصب. اس تمثیل میں، اس مثال میں کہ اللہ نے کہا کہ وفي ضمن ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، کہ اللہ نے کافروں کے لیے، کافر وہ کافر کون ہے بھائی؟ سوچ لو کافر کون ہے وہ جس کو اللہ نے کافر کہا ہے. او بھائی سوچ لو، پوچھ لو اپنے علماء سے کہ کیا اس آیہ میں کسی نے احتمال دیا ہے کہ عائشہ و حفصہ کے علاوہ کوئی اور مقصود ہو؟ مجھے بتاؤ. پورا سورہ تحریم پر پورے کے پورا سورہ زینی کی مذمت میں. وفی ضمن ہذین التمثیلین، ان جو تمثیل دیا، جو مثال ہے، کس کی مثال ہے؟ ایک امرأۃ نوح کی مثال ہے، ایک مثال. دوسری مثال امرأۃ لوط کی مثال ہے. تعریض کس کے؟ کنایہ کس کے لیے؟ اشارہ کس کے لیے؟ عائشہ و حفصہ کے لیے، عائشہ و حفصہ کے لیے. ختم بات. اب اتنے علماء نے، آپ کے اتنے اکابر نے، او جماعت عمریہ سن لو، تم شیعہ پہ اعتراض کرتے ہو نا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، امہات مطہرات، ازواج مطہرات کو نہیں. ازواج کب سے مطہرات بنے؟ مطہر اہل بیت علیہم السلام ہے. بکواس نہ کیا کرو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ازواج مطہر نہیں، ازواج کی حالت یہ ہے، عائشہ حفصہ کی حالت. بعض ازواج اچھے ہیں، بعض ازواج غیر اچھے ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، تقوا ہو تو دوسروں سے بہتر ہے. صلی اللہ علی رسول اللہ وعلی عطرتہ. تفسیر غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تألیف الحسن ابن محمد حسین النیسابوری، المجلد السادس، چاپ دار الفکر، سنہ 1996 میں چھپی ہے. سورة التحریم وفی ضمن التمثیلین تعریض بما مر فی اول السورہ من حال عائشہ و حفصہ. تمثیلین میں امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کی مثال دینے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے عائشہ و حفصہ کو کی مثال دی. اچھا یہ ایک آیت. عائشہ قرآن کے عدالت میں، عائشہ پھر قرآن کی عدالت میں. وہی اگر ہم یہ بحث عائشہ قرآن کو ہم تفصیل سے شروع کر دیں تو یہ تو ختم نہیں ہونے والی. اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ مولا. اس آیت میں دو باتیں عائشہ حفصہ کے لیے. ایک ہے کہ ان کا قلب ٹیڑھا ہے، ان کا دل ٹیڑھا ہے. اور جماعت عمریت، کیا تم قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ علماء مشائخ مجھے بتاؤ، کیا تم قرآن کی تصدیق کرتے ہو؟ ایک دن آ کے یہاں پہ شہادت دے دو کہ ہم تصدیق کرتے ہیں کہ عائشہ کا قلب ٹیڑھا ہے، اس کا دل ٹیڑھا ہے. تصدیق کرو نا ایک دن، ہم دیکھیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو. تصدیق کرو نا ایک دن. او مشائخ سپاہی صحابہ والے، ایک دن قرآن کی تصدیق کرو، ہم دیکھ لیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہو. ایک منٹ، کتاب گر گئی، میں کتاب اٹھا دوں. سلام اللہ علی الحسین ولعنت اللہ علی یزید ومن احب یزید. دو باتیں اس آیہ میں، ایک کہ عائشہ اور حفصہ کا دل ٹیڑھا ہے، تصدیق کبھی نہیں کریں گے، اللہ کے کلام کو جھٹلائیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں.
دوسری اس آیت میں دوسری بات وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، تظاہر علی النبی، ایک دوسرے کی معاونت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دشمنی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آؤ مجھے بتاؤ تصدیق کرتے ہو؟ او بھائی مولیہ مجھے بتاؤ کیا ہوا کہ قرآن کی تصدیق میں تم ہچکچاتے ہو بلکہ قرآن کی تصدیق کبھی نہیں کرو گے؟ تم بتاؤ تم مسلمان ہو یا میں مسلمان ہوں؟ تم بتاؤ مجھے کہ تم مسلمان کیسے مسلمان ہو؟ جامع البیان عن تأویل آیۃ القرآن المجید، یہ جلد کون سی ہے؟ جلد نمبر 28، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 بیروت لبنان میں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. زیغ قلب سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ زید صغو سے ہے، صغت صغو سے ہے. صغو بولتے ہیں کج ہونے کو، ٹیڑھے ہونے کو، ٹھیک ہے نا؟ ملاحظہ فرمائیے عبداللہ ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضمنی وقال اللہم علمہ الکتاب، یہ بخاری میں روایت ہے کتاب العلم میں کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو گلے لگائے اور کہا اے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا کر. قال یقول صغت قلوبکما زاغت قلوبکما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. زیغ قلب کس سے کیا مراد ہے؟ زیغ قلب سے مراد نفاق اور کفر ہوتا ہے. قرآن پورے قرآن میں اس سے مراد اور کوئی کچھ ہے ہی نہیں ہے. قد اثمت قلوبکما، ان مجاہد نے فرمایا زاغت قلوبکما ہم سمجھتے تھے شیء ہین حتی سمعت قراءت ابن مسعود ان تتوبا الی اللہ فقد زاغت قلوبکما. میں نے ابن مسعود کی قراءت کو دیکھا کہ ابن مسعود کی قراءت کے الفاظ یہ تھے، زغت نہیں تھا زاغت تھا، زغت نہیں تھا زاغت تھا. ضحاک اس نے بھی یہی کہا صغت قلوبکما زاغت. سفیان صغت قلوبکما زاغت قلوبکما. اچھا اب جماعت عمریہ جب اس کی آیا کا ترجمہ کرتے ہیں تو کس طرح ترجمہ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ وہ کہیں گے کہ بھئی قلب جو ہے جھک گیا ہے، ان کا دل جھک گیا جھک گیا. ٹیڑھا نہیں، آپ اردو تراجم دیکھیں جماعت عمریہ کے تراجم نہیں کہیں گے کہ زیغ کا مطلب جھکنا تو نہیں ہوتا، ٹیڑھا ہونا، ٹھیک ہے نا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، وہاں پہ کس طرح ترجمہ کرتے ہو؟ اچھا یہ پہلا فقرہ ہے اس جملے میں، اس آیہ میں جماعت عمریہ تصدیق نہیں. دوسرا فقرہ کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں؟ ان تظاہر علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کرنا. ملاحظہ فرمائیے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ فقرہ ہم نے اس کی بات کی. وَإِن تظاہر علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرنا. کس نے شہادت دیا؟ قرآن نے. کس کے متعلق؟ عائشہ حفصہ کے لیے. اس کا ترجمہ کیسا ہے محترم ناظرین؟ ملاحظہ فرمائیے یہ جو ناگڑی صاحب کا ترجمہ ہے، یہ جالندری کا، یہ احمد علی کا، یہ احمد رضا خان کا، اور یہ ابو العلا مودودی کا ترجمہ ہے. ان تظاہر علیہ، اور اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، اس کے خلاف، ہاں اس کی مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ منصوبہ بنا کر، تظاہر کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کا مدد دینا، لیکن تظاہر کے ساتھ جب علا آ جاتا ہے اس کے بعد اس کے معنی بدل جاتے ہیں. کسی کی دشمنی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور اگر پیغمبر کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی، اور اگر تم آپ کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یہ ترجمہ احمد علی کا اور احمد رضا خان، اگر ان پر زور باندھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ زور باندھنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابو العلا مودودی، اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتہ بندی کی، یعنی باہم جتہ بندی سے مراد ہو سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم جتہ بندی کس کو بولتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہی کہ آپس میں ساتھ دینا، معاونت کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اچھا یہاں پہ واضح طور پہ اللہ نے شہادت دی ہے کہ ان لوگوں نے تظاہر کیا، ایک دوسرے کا ساتھ دیا، کس کے مقابلے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں. اب آپ شاید کہیں گے کہ یہاں پہ جملہ کیا ہے؟ جملہ شرطیہ، کیا ان کو ڈرایا اللہ کہ اگر کرو گی تو یہ ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں کیا ہے. بھائی تم یہی کہو گے نا، یہ جملہ شرطیہ ہے. جملہ شرطیہ سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ واقعاً یہ واقع ہوا، ایک نصیحت ہے اللہ کی جانب سے کہ بھئی ان سے دشمنی نہ کرنا. ملاحظہ فرمائیے اب عمر خود کہتا ہے کہ انہوں نے دشمنی کیا ہے، یہ جملہ شرطیہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اخبار ہے. صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے بیروت لبنان میں سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے کتاب التفسیر میں تفسیر سورہ تحریم ہے، حدیث نمبر 4913. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عمر سے پوچھا من اللتان تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجہ، فقالت تلک حفصہ و عائشہ.
میں نے پوچھا کون ہیں وہ عورتیں جنہوں نے واقعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے تظاہر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مل کے انہوں نے مخالفت کی پیغمبر کی، ایک دوسروں کا ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں۔ عائشہ کون ہے جنہوں نے یہ کیا ہے؟ عمر نے فرمایا تلک حفصہ و عائشہ، یہ حفصہ و عائشہ۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا انفرادی طور پر کفر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا کسی اور کے ساتھ مل کر، یہ کیسے کفر نہیں ہے بھائی؟ مجھے بتاؤ۔ اب اس کا ترجمہ یہ لوگ کیسے کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے، کتاب صحیح بخاری ترجمہ حماد صاحب کا جلد نمبر 4 ملاحظہ فرمائیے، وہی حدیث جو ہے نا، حدیث نمبر 4913۔ عبداللہ ابن عباس نے عمر سے پوچھا وہ کون 2 عورتیں تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک منصوبہ تشکیل دیا تھا؟ ترجمہ یہ تو نہیں بنتا حماد صاحب، اللہ سے شرم کرو، اللہ کا خوف کرو۔ وہاں پہ جب قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے یہ لوگ، انہوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ انہوں نے واضح کیا ان کے خلاف جتہ بندی کرنا، ان کے خلاف آپس میں تعاون کرنا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت و ایذا کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ آپ نے ترجمے دیکھا نا، لیکن وہاں پہ کیونکہ عائشہ حفصہ کا نام نہیں تھا، لیکن یہاں پر وہی سورہ تحریم ہے، بخاری ہے، سورہ تحریم کی تفسیر ہے، اسی آیت کی تفسیر ہے، لیکن یہاں پر حدیث میں کیونکہ عائشہ حفصہ کا نام ہے تو اس کو ترجمہ توڑ کے کریں۔ وہ کون تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک منصوبہ بنایا تھا؟ یہ تفسیر تو نہیں، آیت ترجمہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے بتایا کہ وہ سیدہ حفصہ اور عائشہ تھی۔ ایک اور ترجمہ دے کے میرے محترم ناظرین کہ ان کے مولویوں کو خوب پتہ ہے کیا الفاظ کیا ہیں، حدیث کے الفاظ کیا ہیں، کس قرآنی آیت کی طرف یہ حدیث جا رہی ہے، لیکن ترجمہ یہ غلط کرتے ہیں اپنے عوام تاکہ پتہ نہ چلے کہ عائشہ کون ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر ہے بھائی کون سی؟ جلد 7، مترجم محمد ناصر الدین ناصر المدنی عطاری، کتاب چھپی ہے پروگریسو بکس میں، اوکے، یہاں پر صفحہ نمبر 116 حدیث نمبر 4913 ترجمہ۔ میں نے کہا اے عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج میں سے وہ کون سی 2 ہیں جنہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، لعنت اللہ علیک یا مولی عطاری۔ ترجمہ یہی بنتا ہے تظاہرا من المرأتان اللتانی، بلی الفاظ کیا ہیں؟ من اللتانی تظاہرتا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ازواجہ، تظاہرتا علی النبی، آپس میں مشورہ کیا تھا۔ اس کا تظاہر کا مطلب کس نے کہا مشورہ ہوتا ہے؟ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ترجمہ ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے مشورہ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان سے دشمنی کرنا۔ ملاحظہ فرمائیے قرآن میں اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے۔ بنی اسرائیل کے متعلق سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 85، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، تم وہی بنی اسرائیل وہی تو ہو، اپنے قوم کے مظلوموں کو قتل کرتے ہو، ان کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، وتظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، ان پر دشمنی کرتے ہو، ان پر مل کر دشمنی کرتے ہو گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ وہی الفاظ ہے تظاہرون علیہم، ٹھیک ہے نا، تظاہر علی الناس، تظاہر علی شخص، اسی کی بات ہو رہی۔ وہاں پہ ان کے خلاف ایک دوسرے کی طرفداری کی، یہاں پہ ترجمہ یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو۔ یہ کس کا ترجمہ ہے؟ قاضی صاحب کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تظاہر علی شخص کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ اور زیادتی کے ساتھ کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کے خلاف ایک دوسرے کی تعاون کرنا۔ اچھا، یہ کس کا؟ جالندری صاحب کا۔ اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے، تظاہر کا یا تظاہر علی شخص کا کیا کیا اس کا ترجمہ؟ چڑھائی کرنا، ظلم اور زیادتی کے ساتھ جتے بندیاں کرنا۔ احمد علی نے بھی کہا ان پر ظلم اور زیادتی سے چڑھائی کرتے۔ اچھا، تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، قرآن میں عائشہ دوسرے مقام پر جماعت مریا سے سوال، کیا تصدیق کرتے ہو؟ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، بتحقیق تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے۔ علماء مشائخ اعظام، جواب دے دو شیعوں کا، آ جاؤ ایک دن ہم پہ پتہ چلا کہ آپ قرآن کو مانتے ہو، جواب دے دو، کیا قرآن کی تصدیق میں جھجک ہے تمہیں؟
اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن کہ تم نے قرآن کی تصدیق نہیں کی؟ آ جاؤ یہاں پہ سوال کے جواب دے دو. تصدیق کرتے ہو کہ عائشہ حفصہ کا دل ٹیڑھا ہے یا نہیں ہے؟ تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اگلا سوال. سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علیہ یزید. اگلا سوال آپ سے مشائخ عظام جواب دے دو کہ دو عورتوں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آپس میں تعاون کیا ہے. عمر کہتا ہے وہ عائشہ حفصہ ہیں. کیا آپ تصدیق کرتے ہو اس قرآنی آیت کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپس میں تعاون کیا تھا؟ اور پہلا سوال تو ہمارا آپ سے یہی تھا، کیا تصدیق کرتے ہو کہ ان کی مثال زوجہ نوح اور زوجہ لوط کیا یا نہیں کرتے؟ اچھا، یہ قرآن میں اختصار کے ساتھ مقدمہ چل رہا ہے بھائی. اب ان عائشہ کو لاتے ہیں حدیث کے کٹہرے میں کڑی کر دیتے ہیں. آ جاؤ عائشہ پہ مقدمہ چلا رہے ہیں. ملاحظہ فرماؤ عزیزو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرے مسلمان ہے یا کافر؟ اب بھائی جو اپنے نبی کی تصدیق نہ کرے، نبی کے قول کو ٹکرا دے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. مشائخ اعظام، علماء کرام، مفتیان محترم، مجھے جواب دے دو وہ مسلمان ہے یا کافر؟ میرا سوال آپ لوگوں سے، مفتیان محترم، کیا تم تصدیق کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ کو صاحبہ یوسف کہا ہے. کیا تم ایک دن حاضر ہو کہ کہہ دو کہ عائشہ واقعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے؟ عائشہ صاحبہ یوسف ہے. یا تو تم نبی کو جھٹلاؤ یا نبی کی تصدیق کرو، اور چارہ کار نہیں ہے. یا کہہ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے، منہ سے کیا، وہ جیسے تم کہہ رہے تھے نا بے ہوشی میں انہوں نے کہا نستجیر باللہ، عقل نہیں ہے، نستجیر باللہ، کافر ہو جاؤ، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ملاحظہ فرماؤ، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی بیروت لبنان میں چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 134 ہے. باب حد المریض ان یشہد الجماعہ، کتاب الاذان، مریض جماعت میں حاضر ہو جانے کی بات. حدیث نمبر 664. عائشہ سے فرمایا انکن صواحب یوسف، عائشہ اور حفصہ سے کہا کہ تم دونوں صواحب یوسف ہو. صواحب یوسف کون ہے؟ وہ آ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ کتاب ہے صحیح مسلم چاپ دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 418. عائشہ حفصہ سے فرمایا انکن لانتن صواحب یوسف، بے شک آپ اور صرف آپ، انکن لانتن، آپ کو پتہ ہے اس میں کتنی، اس میں جو لوگ معانی بیان جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں تاکید بھی ہے، مبالغہ بھی ہے، اور اس میں حصر بھی ہے. آپ ہی لوگ اور صرف آپ ہی لوگ صواحب یوسف ہیں. عائشہ حفصہ سے فرمایا. اچھا، اب صواحب یوسف کون ہے عزیزو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں اندازہ. ان کو قرآن کا پتہ ہے نہیں پتہ؟ سورہ مبارکہ یوسف علیہ السلام، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. بہترین قصہ کس کا قصہ ہے؟ بہترین کہانیوں میں سے ایک کہانی یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے. لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یوسف علیہ السلام کی داستان میں پوچھنے والوں کے لیے، تحقیق کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پہ نشانیاں. اوے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈریس دے دیا، نشانی دے دی. نہ قرآن کی تصدیق، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق. اور تمہارا نبی پر کوئی اور ہوگا نا. یہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ مکی مدنی ہاشمی، یہ تو نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوں گے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر صواحب یوسف کون ہے عزیزوں؟ صواحب یوسف وہ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ یہ بڑی مکار عورتیں تھیں. ان کیدکن عظیم، سورہ یوسف آیا نمبر 28. ان کا مکر، ان کی چال، ان کی قید، ان کی مکاری بہت 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 بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. شیطان کے متعلق فرمایا قرآن مجید سورہ نساء آیہ نمبر 74 میں ان کید شیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال کمزور ہے. ہائے ہائے ہائے، شیطان کی چال کمزور ہے، شیطان کا مکر ضعیف ہے، کمزور ہے. کید کن عظیم. صواحب یوسف
کی چالاکی مکاری عظیم ہے، شیطان سے بھی بدتر، شیطان سے بھی بڑا تمہارا دشمن، تمہارے دین پہ ڈاکہ ڈالنے والے کون ہے؟ صواحب یوسف۔ صواحب یوسف کون ہے؟ یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یوسف کے ساتھ انہوں نے یہی کیا کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام نے رب سے التجا کیا کہ اے رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے اس بادشاہی کے محل سے زندان زیادہ پسند ہے، مجھے جیل پسند ہے، مجھے جیل کے قفس میں، اس کے کیج میں ہونا پسند ہے، یہاں ان کا مکر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی شدید دشمنی، اتنی شدید دشمنی۔ تو صواحب یوسف کون ہے میرے محترم ناظرین؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے انہوں نے فرمایا تو صاحب یوسف ہے، تم تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے؟ تصدیق کرتے ہو نہیں کرتے بھائی؟ ملاحظہ فرمائے فتح الباری بشرح ثقیب البخاری الجزء الثانی، چاپ دار الفکر، صفحہ کتاب چھپی ہے 1428 2007 دار الفکر بیروت لبنان میں، صفحہ نمبر 289 میں ملاحظہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ان کننا صواحب یوسف ان المخاطب له حينئذ حفصہ بنت عمر بامر عائشہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت ان سے کون بات کر رہی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حفصہ عائشہ کے کہنے پر عائشہ نے حفصہ کو سکھایا کہ اس طرح بولو، وہ بول رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ صواحب یوسف ہو۔ وصواحب جمع صاحبہ وهذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ گرچہ بظاہر ان کننا لانتن صواحب یوسف، بظاہر یہ جمع ہے لیکن اس سے مقصود ایک ہی شخص ہے، عائشہ ہے، عائشہ صاحبہ یوسف، لیکن یہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ حفصہ بھی تھا، حفصہ بھی وہ سب اس ماجرا میں شریک ہے، حفصہ کون کی تم نکال رہے ہو؟ بہرحال ہمارا مقدمہ ثابت ہے